شخص نے سوال کیا تھا کہ ہم قرآن مجید کو کیسے سمجھیں، اس کے معنی مطالب کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عذر ان کو یہ ہوتا ہے کہ قرآن تو عربی میں ہے، ہماری زبان اردو ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، سندھی، ہم کیسے سمجھیں. تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی تھی کہ جیسے ایک شخص کا بیٹا سعودی عرب کمانے گیا، وہ پہلے تو کچھ فون وون کرتا رہا، پھر 6-7 مہینے سے فون بھی نہیں آئے، چٹھی بھی نہیں آئی، میسج کچھ بھی نہیں. وہ روز ڈاکیے سے پوچھتا ہے میرے بیٹے کی کوئی چٹھی آئی؟ وہ کہتا جنید بھائی اگر آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا. ایک دن دوپہر کا وقت تھا، بیوی نے دسترخوان لگایا، یہ بھی دسترخوان پہ بیٹھ گیا. دروازے پہ بیل بجی کہ پوسٹ مین کی آواز تھی کہ جنید بھائی جلدی سے باہر آؤ، تمہارے بیٹے کی چٹھی آئی ہے. اب یہ خط لے کر آیا. اب یہ بیگم سے کیا کہے گا، بیٹے کا خط آ گیا، چلو تسلی سے اب ہم روٹی کھاتے ہیں، اس کو بعد میں کھولیں گے، بعد میں پڑھیں گے. اتنا بے چین ہوگا کہ 6-7 مہینے سے تلاش کر رہا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا بنا. اب وہ فوراً اس خط کو کھولے گا. خط کو کھولے گا، خط کھولا تو وہ خط اس بچے نے چونکہ اتنے عرصے سے سعودیہ میں تھا، وہ عربی میں لکھا ہوا تھا. اب یہ کیا کرے گا کہ یار مجھے تو اب عربی آتی ہی نہیں ہے، دفع کرو. بیگم سے بولے گا اس کو چولہے میں ڈالو، تندور میں ڈالو، جلاؤ، ختم کرو. نہیں، وہ کسی عالم کے پاس جائے گا کہ جی میرے بیٹے کا خط آیا، میں 1 سال سے پریشان ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس میں میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے، کس حال میں ہے، کیا ہے. اللہ رب العالمین کا 1400 سال سے یہ خط قرآن کی شکل میں اپنے بندوں کے نام آیا. بیٹے سے چونکہ محبت ہے، ہم عالم سے پڑھوا کر اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ اور تعلق ہی نہیں ہے کہ 1400 سال سے اس کی چٹھی آئی اور انتظار کر رہی ہے کہ کوئی مجھے سمجھنے والا اور پڑھنے والا مجھے ملے. قاری صاحب اللہ آپ کو خوش رکھے. آمین. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے.